اور اسی عبرانیوں کا 11واں باب اور اس کی 9ویں 10ویں آیت، ایمان ہی سے اسے ملک موعود میں اس طرح مسافرانہ طور پر بودباش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اسحاق و یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے، خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ اور ایک ریفرنس آموز کی کتاب، اس کا 9واں باب 11ویں آیت، میں اس روز داؤد کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھنڈر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا۔ اور 12ویں آیت، تاکہ وہ ادوم کے بقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتے ہیں قابض ہو۔ اس کو وقوع میں لانے والا خداوند فرماتا ہے، آمین۔ اور یہ آموز کا جو ریفرنس کی پروفیسی پڑھی گئی ہے، یہ اعمال کی کتاب میں فلفل ہو چکی ہے۔ اور اس کے اوپر جو میں آج تعلیم آپ کو دینے جا رہا ہوں، داؤد کے پھٹے ہوئے خیمہ، وہ سیے گا، داؤد کے گرے ہوئے خیمہ کو وہ کھڑا کرے۔ اور عبرانیوں کے اندر جو آیت پڑھی گئی، آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے، کیونکہ ہمارا یہاں کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں۔ یہ آیات پھر عبرانیوں میں سے پڑھی، کچھ آیات یسایہ میں سے، مکاشفہ میں سے بھی پریچنگ کے دوران میں استعمال کروں گا۔ یہ سرمن بہت ہی مشکل جو میں آج پریچ کرنے جا رہا ہوں، ایک ایک آیت پہ دھیان دینا، ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان دینا۔ داؤد کا گرا خیمہ ہم نے دیکھنا ہے، اس کے پھٹے کی مرمت کیسے ہوگی، اور خیمہ گاہ سے باہر ذلت کو لے کے جانا ہے۔ آپ سوچیے، کبھی ان باتوں پہ غور کیا؟ ذلت اٹھائی، خیمہ گاہ کے باہر گئے، جانا ہے، اور جو یہاں پر تھیم ہمارے پاس آ رہی ہے عبرانیوں 6 باب کی، کہ ہم پناہ لینے کو دوڑے، ایٹرنل ریفیوج۔ اور پاسٹر سائمن کا خوبصورت سانگ ہے، گائیں سیکھیں نیا جو اردو کا سانگ ورشپ کا ہے، وہ بھی بے حد۔ میرا دل جب انگلش میں یہ گا رہا ہوتا ہے، میرا جھوم رہا ہوتا ہوں اندر، سمجھے؟ آپ بھی اسی طرح آئیے خدا کے جلال، روز بروز مسرور ہونا ہے، معمور ہونا ہے، اور سنڈے میں جب پہنچے تو اور بھاگ جائے، پریز دی لارڈ، ہم کے گیت گائیں، اس کے ساتھ چلیں۔ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا؟ اور آج کا سرمن خیمہ گاہ سے بولیے باہر چلے۔ تھی میں نے یشوع 20ویں باب میں سے گنتی میں سے آپ کو بتائی ہوئی ہے، پناہ کے شہروں کی 6 شہر تھے پناہ کے، ریفیوج سٹی، 3 ایسٹ کی طرف تھے جارڈن کے ایسٹ میں، اور 3 ویسٹ میں۔ اور غیر ارادتاً جس سے مرڈر ہو جاتا تھا، بھاگ کے چھپ جاتا جب تک فیصلہ نہ ہو یا ہائی پریسٹ مرے، تو پھر وہ اپنے گھر آ سکتے۔ تو آپ دیکھیے کہ پناہ کے شہر میں کتنے کرمنل ہوں، کتنے لوگ اس آس میں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک بندہ نہیں، شہر بھرا۔ اسی طرح دنیا کی پکچر آپ دیکھتے چلے جائیں گے، سرمن میں جب میں بتاؤں گا، تھیم اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ اور دوڑے، یہ بھاگنے سے پناہ ملے گی، بھاگنے سے، یہ آرام سے نہیں، دوڑ لگی ہو کہ پناہ میں، ہمیں پناہ میں رہنا ہے۔ اور داؤد کے اوپر ریولیشن تھا، پال کے اوپر، پالوس کے اوپر، پناہ میری خداوند۔ وہ سٹی کے اندر بھی کہہ سکتا تھا، پر وہ خدا کو اپنی پناہ مانتا ہے۔ اور آج یہاں پر ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں، آؤ خیمہ گاہ سے باہر
چلیں باہر خیمہ گاہ سے۔ جب آپ 13واں باب عبرانیوں پڑھتے ہیں اور جو آیت میں نے 12ویں 13ویں آیت پڑھی اور جب آپ اوپر 9ویں آیت سے پڑھیں گے تو لکھا کہ جو خیمہ کی خدمت کرنے والے، اب ایک خیمہ لفظ ہے اور ایک خیمہ گاہ، جو خیمہ کی یعنی ہیکل، ہیکل سے پہلے خیمہ اجتماع تھا، ٹیبرنیکل، اور پھر ہیکل، آپ ہیکل کہیں خیمہ اجتماع کہیں، پر پالوس نے خیمہ کی ٹرم یوز کی۔ اگر اینٹ پتھر کا بن جائے کوئی چیز تو وہ لگتا ہے جیسے کوئی مستقل، پر خیمہ ہوتا ہے عارضی، تو وہ عارضی عبادت گاہ تھی بیابان کے اندر خیمہ اجتماع۔ پھر ہیکل بھی عارضی تھی، پر کلیسیا جو ہے اب یہاں پر خدا رہتا ہے۔ تو جب خیمہ کی بات کی جاتی ہے، ہمارا جو خیمہ کے اندر قربانیاں چڑھائی جاتی تھی، پالوس کہتا ہے اس میں ایک قربانی جرم کی قربانی، اس کو کھانے کا اختیار کاہنوں کو نہیں تھا، اس کا خون تھا پاکترین مکان میں جاتا تھا، پر اس کا بدن خیمہ گاہ کے باہر جلایا جاتا، خون خیمہ کے اندر، اور بولیے بدن خیمہ گاہ۔ آپ دیکھیں جو میں لفظ بولوں گا خیمہ، خیمہ گاہ، اس لیے میں نے کہا یہ مشکل سرمن ہے، ایک ایک لفظ پہ دھیان دینا، سمجھ اس لیے جائیں گے کہ آپ کو ساری تعلیم آتی ہے۔ تو خیمہ میں بلڈ جاتا تھا پاکترین مکان میں، عبادت گاہ جو تھی خیمہ اجتماع، مگر جانور جو تھا جرم کی قربانی کا، اس کا بدن خیمہ گاہ سے باہر، خیمہ گاہ کا مطلب ہے سٹی، وہ شہر جہاں پر لوگ رہتے تھے، خیمہ گاہ جو تھی شہر سے باہر، یروشلم سے باہر جلائے جاتے تھے بدن قربانیوں کے جرم کی۔ تو یہ وہ بات کرتا ہوا کہتا ہے یسوع مسیح بھی یروشلم سے باہر، گیٹ سے باہر، خیمہ گاہ سے باہر، کلوری کے مقام کے اوپر مصلوب باہر۔ یہ دلیلیں ہیں ہمارے پاس کہ وہ ہماری جرم کی قربانی ٹھہرا۔ تو خیمہ گاہ سے باہر خون اس کا یروشلم کے خیمہ میں، اب جب خیمہ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب ہیکل، ہیکل میں نہیں گیا، اس کا خون آسمانی خیمہ، سمجھے؟ اس لیے یہ خیمہ بولوں یا خیمہ اجتماع، خیمہ اجتماع بولوں تو خیمہ اجتماع خروج کی کتاب میں جو موسیٰ نے بنایا، جب میں صرف خیمہ بولوں تو ٹیمپل بھی سے مراد ہے، اور جب صرف آسمانی خیمہ بولوں تو آسمانی مقدس مراد ہے۔ اس لیے لفظوں کو سوچ کے بولنا ہے، اتنا ہی بولنا ہے جتنا لکھا ہے۔ ہمیشہ سیکھیے جو بائبل ٹیچر ہوں، پاسٹر ہوں، اور ایک کلیسیا تعلیم وہی دے گا جس آپ یہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ایک وقت نکال کے بیٹھے ہیں، اور یہاں پر ایک اناڑی کو کھڑا کر دوں اور ستیاناش کر دیں گلے کا بھیڑوں کو۔ اس لیے یہ بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ گھروں کے اندر پیرنٹس، اسپیشلی مائیں، اپنے گھروں کے اندر وائف کس طرح کھانا بناتی ہیں بچوں کے لیے، گھر کو مینج کرتی، کیوں کرتی؟ ایک گھرانہ ہے، چھوٹے بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، لے کے چلنا ہے، دانائی ہے، دانا عورتیں، تو گھر بھی ان کا ڈسپلن میں نظر آتا ہے، نہیں تو ایسے ہی آوازات چوڑ ہی نظر آئے۔ سمجھے؟ اس لیے ہر ایک سسٹم ہے کو مینج کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کام کو۔ اسی طرح کوائر کو لیڈ کرنے والے، گانے والے پراپر ہوں، ماہر ہوں، مشاق ہوں، مینجمنٹ والے مشاق ہر طرح سے، یعنی مینجمنٹ کرنی ہے پتہ ہی نہیں ہے کیا مینجمنٹ کرنی ہے، ایسے آ کے کھڑا ہو جانا، کھڑا ہونا نہیں ہے مینجمنٹ، کیا کرنا ہے۔ تو تعلیم بولیے مکمل ہمارے پاس ہونی چاہیے، سننے والا بھی سنانے والا بھی، ایک کلیسیا تیار ہو رہی، برا کی بیوی کو تیار کیا جا رہا ہے دلہا کے لیے،
اور داغدار ہو، کام ہو، رہ جائے پیچھے. اس لیے سنانے والا سننے والا دونوں ہی ذمہ دار، اور شنما ہونا ہے، سننا ہے اور اپنا وقت خداوند کو دینا ہے. روز بروز آپ کا قد بڑھے، روز بروز آپ کی ترقی دکھے. میں سیریز سناتا ہوں، میری سیریز اور مشکل آئے، بھی مشکل آئے گی، ایک کلاس سے اگلی کلاس مشکل ہی ہوتی ہے نا. تو ہر سرمن جو ہے آپ کی ترقی کے لیے ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو آج میں بتا رہا ہوں، خیمہ گاہ، یہ لفظ بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو. تو باڈی کہاں جلائی جاتی تھی؟ خیمہ گاہ سے باہر، یعنی شہر سے باہر. اور یسوع مسیح کو کیوں شہر سے باہر مصلوب کرنے کو لے گئے؟ شہر میں نہیں کر سکتے. ایک تو یہودی شریعت تھی، جو لکڑی پہ لٹکایا جاتا ہے، لانتی ہوتا ہے، اس کو شام کو اتار لیتے تھے تاکہ زمین ناپاک نہ ہو. یہ بہت ٹرمز اور اس میں آتی ہیں. اور رومی سزا باہر جا کے دیتے تھے، کیونکہ یہودی وہاں پر شریعت پہ عمل کرتے تھے، رومی تو نہیں کرتے تھے. جیسے ہم یہاں مینورٹی کے اندر ہیں، یہاں ملک کے اندر، پر کلیسیاؤں کے اندر ہے، میجورٹی جو ہے ان کو عبادت کا نہیں پتا. اسی طرح یہودی عبادت یروشلم میں ہوتی تھی، رومن وہاں پر سلطنت کرتے تھے، تو پھر وہ ان کے اصولوں کو لے کے باہر مصلوب کرتے. تو یہ شروع سے خدا نے ٹھہرا دیا تھا کہ اس وقت میں جہاں یہ سزائیں آئیں گی، لکڑی پہ بھی لٹکایا جائے، شہر سے باہر بھی ہو، اور جرم کی قربانی. آمین. اور ذلت اٹھا کے گیا ہے وہ ہماری یسوع، اس لیے شہر سے باہر گیا، جلایا. ذلتیں، میری ذلت، آپ کی رسوائی، آپ کے گناہ، دنیا کے گناہ. تو اب اس کو وہ کہتا ہے کہ آؤ ہم اس کی ذلت ہے تو ہماری تھی، ہماری، پر کہہ رہا آؤ اس کی ذلت اپنے اوپر لیے ہے ہماری، اپنے اوپر، یعنی اس کے ساتھ چلنا. جب کہتے ہیں اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تو ذلت اٹھا کے بھی چلنا. ہاں، آؤ اس کی ذلت کو اپنے اوپر لیے ہوئے شہر سے باہر، خیمہ گاہ سے باہر، گھر سے نکلے. اس کا مطلب ہے خیمہ گاہ، یسوع کو تو مصلوب کر دیا اور ہم خیمہ گاہ میں پڑے، ہماری ہی لانتیں تھی، ہماری ہی ذلتیں تھی، اور ہم خیمہ گاہی میں بیٹھے رہے. سمجھے جی؟ وہ مصلوب ہو گیا ہے اور ہم شہر میں انجوائے کریں، گھر میں انجوائے کریں، گھر ہی میں سٹے کریں. سمجھ آ گئی ہے نا میری بات جو میں کہہ رہا ہوں؟ بتائیں سر. وہ خیمہ گاہ سے باہر میری آپ کے لیے، اور ہم اس کے ساتھ نہ جائیں. ہم کہیں جی شہر ہی میں رہنا، موجے کریں، حلوہ پوڑیاں کھائیں، پائے کھائیں، بارش ہو گئی ہے، ہاں ایسا کھڑکی بھی کھول تو ٹھنڈی ہوا آئے. ہاں سمجھے؟ یہ زندگی ہے. آپ کے لیے نہیں بات کر رہا، آپ تو یہاں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوتا ہوں. جب جنرل بات ہوتی ہے اس میں نیم گرم بھی ہوتے ہیں، دنیا دار. اور وہ خیمہ گاہ سے باہر لٹکا، قربانی دی ہے، اسے جلایا گیا، اس کا بدن کھینچا گیا صلیب کے اوپر. اور پالوس کہتا ہے ہم بھی چلے اس کے پاس، ایسے نہیں، ذلت اٹھا کے. ذلت کا مطلب ہے دنیا کو پتہ لگ جائے کہ دنیا کا گناہ یسوع اٹھا کے لے گیا ہے، ہمیں آزاد کرنے کے لیے ہم بھی جائیں گے بعد. یہ شہر ہمارا نہیں ہے، اس لیے اس نے کہا یہاں ہمارا قائم رہنے والا کوئی شہر نہیں ہے. یسوع باہر گیا ہے، ہم اس کے ساتھ باہر جائیں گے تاکہ جہاں کا وہ ہے وہاں اس کے ساتھ چلے. آمین. خیمہ گاہ سے، وہ خیمہ گاہ کیا ہے؟ یروشلم. اب بھید سنیے، یہ یروشلم قرہ کے ذریعے سے یہودا کو دیا گیا، خدا ہی نے دیا، ان کو میراث کے طور پر دیا. سمجھے؟
پر پالوس کہتا نکلو یہاں سے. کتنا اب سوچ, جس شہر کو میراث میں دیا گیا, جس کے لیے وہ لڑے مرے, یشوع کی کتاب پڑھیے, یشوع نے ہتی, اموری, فرسی قوموں کو وہاں سے بھگایا, دوڑتے ہوئے شہر فتح کیے ہیں. وہ ایسے نہیں شہر ملے, وہ بھی میراث تھی. اب بھی میراث میں جانا ہے, دوڑتے ہوئے جانا ہے, سمجھے, وہ بھی دوڑتے ہوئے. کبھی شمالی علاقے اوپر علاقے تھے جو نشیب کے علاقے تھے, شمالی ہر جگہ 31 بادشاہ مارے یشوع, اور جانگی کے اندر ایک وار انہوں نے لڑی. ایسے نہیں گھر ملے ان کو. کبھی پڑھو یشوع کی کتاب, پتہ چلتا ہے کہ کیسے لڑے وہ. حالانکہ میراث خدا کی طرف سے ہے, خدا لڑ رہا ہے, ناپاک قوتوں کو وہاں سے نکال رہا ہے, مگر دوڑتے ہو وہ میراث پا لڑے وہ. اور قرہ کے ذریعے سے پھر ان کو شاید تقسیم کر دیے گئے. یروشلم یہودا کو دیا گیا, اور یہودا کا بادشاہ باہر نکل گیا ہے. تو یہ پالوس کہتا ہے جب وہ باہر چلا گیا ہے, نکل گیا ہے, مصلوب ہوا ہے جرم کی قربانی کے طور پر, اس کا مطلب ہے میں پاک کرنے کے لیے, تو ہم کیوں نہ پاک جگہ پہ رہیں, آؤ ہم بھی خیمہ گاہ سے باہر چلیں. آمین. تو یہ جی اس کا مطلب ہے وہ میراث تھی. آج بھی یہودی لڑنے مرنے کو تیار ہیں, 1 انچ جگہ نہیں دیتے فلسطین کو, 1 انچ جگہ, سمجھے, آؤٹ. ہم نے بڑا دکھ اٹھایا, وہ کہتے ہیں یہ جگہ ہماری ہے. بڑا ان کی لیڈیز جو ہیں, ان کے جینٹس, ہر بندہ فوجی ہوتا ہے. یہ مسٹ ہے کہ انہوں نے یہ کورس کرنا ہے. اور سائنٹسٹ وہاں پر, دولت وہاں پر ہے, تعلیم وہاں پر ہے, ہر طرح کا ہنر وہاں پر ہے, تاکہ ان کی جگہ محفوظ رہے جو خدا نے دی ہے. سمجھے, میں آپ بھی دعائیں کرتے رہتے, مگر پالوس کہہ رہا ہے نکلو یہاں سے. کتنا سمجھ ہے, کتنا فرق ہے سوچ میں. نکلو خیمہ گاہ سے باہر. جو خدا نے میراث دی ہے وہاں سے وہ نکلنے کی بات کرتا ہے تو 7 جملہ بول دیتا ہے. یہاں کوئی, یعنی کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یو ایس اے ٹھیک ہے, یا پاکستان ٹھیک ہے, یا کینیڈا ٹھیک ہے, یا انگلینڈ ٹھیک ہے. کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے. جو خدا والا تھا اس میں سے ہمیں نکلنا ہے, تو باقی کیا چیزیں, کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں. آپ فیس بک پہ دیکھیں, کبھی جو یہاں سے پاکستان سے, انڈیا سے ادھر سے گئے ہوتے ہیں نا امریکہ, جب ان کو ویزا مل جاتا ہے, امریکن جھنڈے کے ساتھ تصویر تو آئیں گے, ہاتھ میں پاسپورٹ دکھائیں گے, شکر ہے مل گیا. بڑی خوشی ہوتی ہے اس دن. امریکن یہاں پر ہر کرسچن پاکستانی خواہش ہے امریکہ, ہر اس لیے بولتا ہوں میجورٹی. میں اس کے خلاف نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, کینیڈا جائیں, امریکہ جائیں, انگلینڈ جائیں, خلاف نہیں. میں ایک تعلیم دے رہا ہوں یہاں پر. پاکستان سے تو بہتر ہے نا وہ جگہ, مگر نہ اس نے قائم رہنا نہ اس نے. یروشلم وہ بھی قائم نہیں رہنے والا. دیکھا, آؤ یہاں سے خیمہ گاہ سے باہر چلے. ایک تو شہر سے باہر, اگلی بات خیمہ گاہ یعنی اپنے گھر سے نکلو, چھوڑو. چھوڑتا ہے, چلو چرچ کے لیے چھوڑ دو 3-4 گھنٹے کے لیے. تو آپ سوچئے کہ کتنا اس دنیا کے ساتھ دل لگا. نہ خود بلکہ پشتوں کے لیے سوچتے ہیں کہ میری آئندہ پشت کیا کرے گی, میں جو اس کے لیے بھی کرنا ہے, کہیں اس سے آگے پشت کا بھی سوچتے. میں نے پہلے بتایا ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں. امریکہ جائے, کینیڈا جائے, میں یہاں پالوس کی بات کر رہا ہوں
کہ جو قرہ کے ذریعے سے شہر دیے گئے ہیں، میراث دی گئی ہے، جس میں لڑے مرے ہیں آدمی، لڑنے مرنے کو تیار، جنون کی حد تک، پالوس کہتا ہے نکلو یہاں سے، یہ ہمارا شہر ہے۔ اور اس کی ذلت اپنے اوپر لیے، بولیے خیمہ گاہ سے نکلے، اس کے پاس چلے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو قبول کرنے کو میرے لیے آپ کے لیے مصلوب ہوا اور مجھے آپ کو پاک کر دیا، لہذا جو وہ اب چاہتا ہے ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو یہ آپ کو معلوم فرق پڑ جائے کہ جو میراث میں دیے گئے تھے، لاویوں کو الگ شہر دیے گئے تھے، پناہ کے الگ شہر تھے، اور جو میراث کے شہر تھے وہ الگ تھے، یعنی مجموعی 12 قبیلوں کو جو دیے گئے، پر پناہ کے الگ۔ اب ان میں ایک فرق میں آپ کو بتا دوں، پھر اگلی بات میں کرتا ہوں۔ جس طرح پناہ کے شہر میں دوڑ کے جاتا، اس کو وقتی پناہ ملتی، پر اس کے لیے اس کی جو ٹھیک پناہ گاہ تھی اس کا اپنا شہر، جس کو پالوس چھوڑنے کی بات، اس کے لیے وہ تھا، اس کے لیے 2 پناہ تھی، ایک تو وقتی، اور جب وہاں سے نکل جائے تو پھر اپنے گھر میں جو اس کی میراث ہے وہاں چلا جائے، یہ 2 پناہ۔ مگر پالوس جس کو وہ پناہ مانتے تھے، پالوس کہتے ہیں اس پناہ سے نکلے خیمہ گاہ سے، اور ہم ابدی مکان پناہ گاہ میں دوڑے ہوئے جاتے۔ اب یہ سلسلہ یروشلم وقتی پناہ میں آ گیا، اور آگے ابدی پناہ جہاں پر کرائسٹ ہے۔ اور وہ کون سی پناہ؟ وہ ابراہم سے پوچھئے، وہ بتائے گا۔ کہتا کہ ہم اس پائیدار شہر کے امیدوار ہیں جس کا ممار بنانے والا خدا ہے۔ یہاں بھی تو خدا دے رہا تھا، یہاں پر ابراہم، اسحاق، یعقوب نے ڈیرے ڈالے، خیمے میں رہے، بلڈنگ نہیں بنائی، بنا سکتے تھے، وہ اس لیے نہیں بناتے تھے۔ شروع میں لفظ میں نے خیمہ اور خیمہ گاہ کی ٹرم بتا دی ہے، یہی چلے گی، اب تک یہی چلے گی۔ ان کا مطلب تھا خیمہ لگانے کا، یہ وطن ہمارا نہیں ہے۔ حالانکہ خدا کہتا ہے تمہارے بچوں کی جگہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ غیر ملک ہے ہمارے، ہم اجنبی ہیں، پردیسی ہیں۔ خدا کہتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں تیری نسل کو۔ تو جب وہ آپ تھے ابراہم، اسحاق، یعقوب، خیموں ہی میں رہے، پھر نسل آ گئی وہاں پر آ کے ان کو میراث ملی، پر انہوں نے وہاں پر اس جگہ پہ رہ کے خدا نے کہا ہے کہ یہ تمہاری نسل کے لیے ہے، کہتے نہیں یہ غیر ملک ہے، ہمیں وہ شہر چاہیے جس کا خدا بنانے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے غیر فانی شہر چاہیے۔ خدا کے پیچھے آئے ہیں تو فانی چیزیں چاہیے، خدا کے پیچھے آئے ہیں تو خدا جیسی چاہیے۔ ہاں، یہ مانی خوشی مل رہی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو اسی لکھا کہ وہ اس پائیدار شہر میں تھے۔ داؤد بھی کہتا ہے 16ویں زبور کے اندر، جنہیں میرے لیے دل پسند جگہوں میں پڑی۔ یہ دل پسند جگہ، محلوں میں رہتا تھا۔ زبور 119 پڑھیے، کہتا ہے میرے مسافر خانہ میں تیرے آئین میرا گیت رہے۔ وہ انہوں نے اپنا یہ سمجھا ہی نہیں ہے، دنیا، وطن۔ اس لیے امریکہ میں ہوں، کینیڈا میں ہوں، ہمارے عزیز ہوں، بچے ہوں، پڑھانا چاہیں ضرور پڑھائیں، پر ان کو وہ سبق بھی پڑھائیں۔ یا دل نہیں لگانا، سمجھے؟ ان کو کہیے کہ یہ شہر وطن ہمارا نہیں ہے، سمجھے؟ ہمیں اس میراث میں جانا ہے۔ کاش یہاں پر آ جائے، ضرور خرید و فروخت کریں، مکانوں کی جائیداد بنائیں، شادی بیاہ سب کچھ ہو۔ انہوں نے بھی تو کیے نا، ان کی بھی نسلیں تھیں، پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وطن نہیں، ہم غیر ملک کے۔ پالوس ایسے نہیں دلیری سے کہتا، پھر کو پتا تھا ابراہم جیسے لوگ
खैमों में रहते थे, तो वो कहता निकलो खैमागाह से बाहर। जब हमारा बाप अब्राहम नहीं, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई, खैमों में रहे, इबादत करते थे। यहोवा वहां आया खुद, समझे, टेंट में आया यहोवा खुद। हमारे घरों में, जिंदगियों में खुदा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यहां पर फोकस, निकलो खैमागाह से और जिल्लत को अपने ऊपर लिए हुए। यहां हमारा कोई कायम रहने वाला शहर नहीं है। और भेद सुनिए, अगर ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु की किताब में पनाह के शहर में सरदार काहिन मरता तो वो आजाद होता। अब पनाह उनका यरूशलेम है, अब्दी पनाह के लिए मसीह मरा है, समझे। यानी हाई प्रीस्ट मर गया, यरूशलेम के लोग अब वहां नहीं रह सकते। अब वहां से निकले, अपने हकीकी पनाहगाह में, अब्दी मकाम में चले, क्योंकि वहां के लोग हैं। मौत वक्ती यरूशलेम में आए थे। आमीन। ये टर्म अब वहां पर जाएगी। और उससे भी आगे, आज ये तो यहूदियों के लिए मगर हमारे लिए भी थी। इसलिए आमोस की किताब में से ये आयत पूरी होती है, अमाल की किताब 15वें बाब की 16वीं आयत में। वहां पर एग्जेक्टिव की मीटिंग होती है, जैसे कलीसिया में एग्जेक्टिव मीटिंग होती है ना, जैसे हम मेन पास्टर्स होते हैं और प्लानिंग करते हैं, तो वहां रसूलों का बोर्ड था। मसीह का भाई याकूब उसको जो था लीड करता था। याकूब, उन्होंने देखा कि गैर कौमें बच रही हैं, कर्नेलियस बच गया है, दूसरे लोग। उन्होंने वहां पर एक करारदाद पास की कि गैर कौमों के लिए लिखा हुआ है पीछे, ये जो मैंने पढ़ी आयत आमोस की, कि वो दाऊद के गिरे हुए खैमा को उठाएगा। उन्होंने कहा ये तो वर्ष पूरी हो गई। इसका मतलब क्या है? गैर कौमें मसीह पर ईमान लाएंगी। और दाऊद का गिरा खैमा का मतलब है दाऊद की किंगडम जो रोमन दौर में खत्म हो गई। यीशु बादशाह आया था, पर यीशु ही दाऊद का घराने का बादशाह है। उसकी बादशाही जब दोबारा शुरू होगी, ये उसका गिरा खैमा का उठाना है। मसाया की बादशाही 1000 साल बादशाही से शुरू, उसमें गैर कौमें पहुंच चुकी होंगी और आज भी। तो लिहाजा यीशु मसीह की बादशाही 1000 साल बादशाही में भी होगी, पर गैर कौमों के आने से उसकी बादशाही कलीसिया में शुरू हो चुकी। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का टूटा हुआ गिरा हुआ खैमा, उसकी बादशाही रिस्टोर हो गई है। बादशाहों का बादशाह कलीसिया के अंदर रहता है। यरूशलेम उनकी पनाह के शहर, एक तो पनाह के शहर, उनकी मेराज के शहर, वो भी पनाह थी। मगर अब जो बादशाह, जिसकी बादशाही का आगाज हुआ है, जिसका गिरा हुआ खैमा खड़ा कर दिया गया है, वो कलीसिया के अंदर है। गोया मेरी आपका अबदी पनाह में दौड़े तो जा रहे हैं, पर पनाह लाहौर में नहीं है, पनाह कलीसिया, यहां उसकी बात है। आमीन। यहां ये मुश्किल बात, हम अपने अपने घरों में रहते हैं, वो हमारी पनाह के घर नहीं। हम तो अजनबी परदेसी हैं। जितना मर्जी खूबसूरत बना ले, फिर भी हमारा नहीं है। हमारा तो वहां शहर, पायदार शहर। फिर यहां पनाह कहां पे है? घर में नहीं। वो पनाहगाह नहीं है, खैमागाह नहीं। वहां से निकले तो कहां जाए? यीशु के पास। यीशु कहां है? वो कलीसिया में है, या आसमान पे है, या यहां आएंगे या वहां। तो जो यहां आएंगे वो वहां भी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कलीसियाई फेलोशिप बहुत जरूरी। ये हमारी पनाह का शहर है। यहां बादशाह है, उसकी बादशाही। दाऊद का टूटा खैमा, गिरा हुआ खैमा, फटा हुआ खैमा खड़ा हुआ है। और उस खैमों की मरम्मत पालूस रसूल ने भी की।
میں اور آپ بھی اس خیمہ کی مرمت کرتے رہتے ہیں، خادم خدا کی اس کے رخنوں کو بند کرتے رہتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ آپ اپنا پڑاؤ کلیسیا میں نہیں دکھا پائیں گے تو آپ مسیح مصلوب کو نہیں جانتے۔ وہ شہر سے باہر مصلوب ہو چکا ہے، ہمیں خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس ذلت، لوگوں کے لعن طعن اپنے اوپر لینے، ذلتیں اٹھانی ہے، تکلیفیں اٹھانی ہے، دکھ برداشت کرنے ہیں، باہر چلنا ہے اس کے پاس۔ تو ہمارا پڑاؤ پھر کہاں ہوا؟ بولیے۔ اب ہمارا خیمہ گاہ، میرا گھر باہر کلونی وہ نہیں، میں وہاں سے بھاگ کے یہاں پر آیا ہوں، کلیسیا یہاں آیا ہوں، آپ بھی بھاگے دوڑے آئے ہیں، یہاں ہی پناہ ملے گی، اور یہاں کے پناہ والے وہ پھر 1000 سالہ میں اس بادشاہی میں جائیں گے، پھر ابدی بادشاہی۔ آمین۔ اب آپ بتائیے آپ کا کتنا فوکس اس کی بادشاہی میں رہنا، کتنا دھیان ہے کہ اس کی بادشاہی میں رہنا ہے؟ ایسے ہی چلو گرجے ہو ہی ہے، یا آج ٹھنڈا ہے ہو ہی ہے، بادشاہ یہاں، اس کے کنگڈم یہاں پر ہے، اس کی ورشپ کرنے آئے، اس کی پرستش کرنے آئے ہیں، اور جب پرستش ہو رہی ہو پتہ لگے کلیسیا ورشپ۔ یہاں تو سب کچھ آتا ہے تو پھر بھی منہ نہیں کھولتے، جن کو نہیں آتا ان کا کیا؟ بولیں جو آپ کا دل آتا ہے، ورشپ کرے، پرستش، دعا کرے، بندگی کرے، خوب خداوند کی جے جے کرے، کیونکہ اس کی بادشاہی کنگڈم شروع ہو چکی ہے۔ مسیح 1000 سالہ بادشاہی میں تخت یروشلم میں لگائے گا، وہاں سے وہ باڈی میں بیٹھا ہوگا، پر اب اس کی یہ سٹارٹ ہے۔ اس لیے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس بولیے چلنا۔ بتائیے کیا کرنا؟ خیمہ گاہ سے باہر ذلت اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر، دکھ اٹھا کر اس کے پاس اگر چلے گئے ہیں یعنی قبول کر لیے تو پھر یہاں ہوں گے اور ہیں۔ آمین۔ دیکھیں ہر بات ہی تو آپ کو ثبوت کے ساتھ مل رہی ہے۔ قبول کیا تو یہاں ہے، شہر سے باہر گئے اس کے پاس قبول کر لیا تو یہاں۔ اگر کوئی آپ کے گھرانے کا فرد دور ہے، کیوں نہیں بچا رہے؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ جتنی کیئر ان کی کر رہے ہیں سے بڑھ کر کلیسیا میں پہنچانا یہ کیئر۔ مت کہیں کہ ذرا مشکل پڑے گی اس کو بھی ساتھ لے کے، کیا وہ حصہ نہیں؟ سمجھے؟ کون سی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے؟ لہذا داؤد کہتا دل پسند میری جریب میرے لیے، جریب کا مطلب ہے پیمانے سے جگہ ناپنا، جریب میرے لیے دل پسند بولیے جگہوں میں پڑی، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ پائیدار نیو یروشلم۔ 21واں باب مکاشفہ کی کتاب 11واں باب جو پڑھا اس کی آیت 9ویں 10ویں، ابراہم پائیدار جس کی فاؤنڈیشن ہمت اسٹرانگ، اس شہر کا امیدوار خیموں میں رہتا تھا، کہتا یہ ملک ہم اجنبی ہیں، ہم پردیسی ہیں، یہ غیر ملک ہے، ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارا ملک پائیدار شہر، اور اس میں جا رہے ہیں، اس کی طرف دھیان ہے، اس کی طرف فوکس ہے۔ اور یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تیرے پتھروں کو سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا۔ سیاہ ریختہ ہوتا ہے جیسے ہم سیمنٹ سے کوئی چیز لگاتے ہیں، سیاہ ریختہ ایسا آسمانی شہروں کے اندر سیاہ ریختہ میں وہ سٹون لگے، عام پتھر نہیں ہے، ہیرے جواہرات، اور اس کی بنیاد میں نیلم سے رکھوں گا۔ یہ ڈائمنڈ کی طرح ہوتا ہے نیلم۔ ہمارا مسیح وہ ہماری بنیاد ہے، جو راک میں نے بتا دیا ہوا، اور لکھا ہے 21ویں باب کے اندر
یسایہ 54 باب کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں، سیاہ ریختہ میں لگاؤں گا، بنیاد نیلم کی رکھوں گا، کنگروں کو آگے یعنی ان کی جو ونڈو ہوں گی اس شہر کی وہ لالوں سے ہوں گی، یعنی پتھروں کی۔ اگر دروازے قیمتی موتیوں کے ہیں تو اس کی کھڑکیاں بھی موتیوں کی ہوں گی، اور اس کی خیر پناہ یہ شب چراغ کے پھاٹک اس کے ہوں گے فصیل قیمتی پتھروں۔ وہ قیمتی پتھر مکاشفہ کی کتاب کے اندر ان کا ذکر ہے، لکھا ہے 12 دروازے ہوں گے، اور بنیادیں بولیے کس کی ہوں گی؟ شاگردوں کے نام کی۔ 12 شاگردوں کے نام آنے چاہیے، پتہ سارے آنے چاہیے، اور ایک شاگرد تھا یہودا اسکریوتی، اس کی جگہ پر کوئی اور آ، نام بولیے؟ میتھیا۔ اب دیکھیے کہ یہودا اسکریوتی کی جگہ بنیاد پہ ایک اور بارے کا نام آ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آج ہم کلیسیا سے دور ہو جائیں اور ان جگہوں کے اوپر کسی اور کا نام، ہمارے نام وہاں پر موجود قیمتی پتھروں سنگے یشب سے، نیلم سے، شب چراغ سے، زمرد سے، عقیق سے، لال سے، فیروزہ سے، سنگے یمنی سے، سملی سے، یاقوت سے، فیروزہ سے، یہ سارے قیمتی پتھر، سنہرے پتھر وہاں پر ان کا ذکر موجود ہے۔ یہ شاگردوں کے نام سے یہ قیمتی پتھر، اسی طرح میں آپ یہ قیمتی لال، قیمتی نگینے، قیمتی پتھر اس شہر کے ہیں۔ لکھا وہ شہر اس دلہن کی مانند تھا، سمجھے؟ اس کا بھی فرق میں آپ کو بیان کرنے لگا۔ وہ شہر نیا یروشلم بولیے اس دلہن کی مانند تھا جس نے اپنی بیوی کے لیے سنگار کیا، سونے کی سڑکیں، موتیوں کے دروازے، 1200 فرلانگ لمبائی چوڑائی کا شہر، چکور شہر، دنیا میں کوئی چکور شہر نہیں، کوئی بھی آرکیٹیکٹ کسی نے چکور سٹی نہیں بنائی، ماہر آرکیٹیکٹ خدا کا بیٹا کرائسٹ وہ چکور شہر ہمارے لیے بنایا۔ یہ میں 1200 فرلانگ، 144 ہاتھ اس کی اونچائی، اس دیوار شہر پناہ کی، جب شہر پناہ یہ دیوار باؤنڈری وال، بنیادوں میں شاگردوں کے نام، وہ کلیسیا کے لیے ایک جگہ لکھا ہے آج تجھے میں برا کی بیوی دکھاؤں، اور یروشلم شہر دکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا کلیسیا بیوی ہے یا یروشلم؟ کلیسیا بھی بیوی ہے، یروشلم بیوی کی طرح، لکھا ہے اس دلہن کی طرح، جی اور 62 باب یسایہ پڑھ لیجئے گا جا کر، وہاں لکھا خدا اسرائیل سے کہتا کہ تیرے بیٹے جو اسرائیل سے باہر ہیں وہ واپس آئیں گے یروشلم میں، جس طرح جوان مرد کمالی کو بیاہ لیتا ہے، آگے لکھا وہاں تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہسبینڈ وائف بیاہ لینا، بیاہ کا مطلب خوشی، بیاہ لیں گے جس طرح دلہا دلہن راحت پاتے، تیرے بیٹے یروشلم کو، تیرے بیٹے کلیسیا یروشلم کو گویا بیوی کی طرح، پھر ایک جگہ ماں کی طرح، وہ سارا ہماری ماں ہے۔ گلتیوں 5ویں باب کے اندر یہ شہر اس کے نام سے منسوب ہے، ماں کے نام سے، بیوی کے نام سے، سمجھے؟ اس کے نام سے۔ اور ابراہیم کی جو دوسری بیوی تھی نام ہاجرہ، اس کے نام سے منسوب موجودہ یروشلم۔ اس لیے پالوس کہتا ہے نکلو یہاں سے، یہ غلاموں کا شہر ہے، ہمارا شہر ہو، ہمیں وہاں جانا ہے۔ وہ غلاموں کا ہاجرہ کا تو یہ شہر، یہ ملک
ہمارا یہاں ہے سمجھے؟ لکھا ہے بے کس چھوڑی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی. بے کس سارا ہاجرہ شوہر والی کی اولاد سے، یعنی غیر قومیں جو بے کس چھوڑے ہوئے تھے، یہ جنریشن بڑھ گئی ہے. اسرائیل سے بھی بڑھ گئی. ہاللیلویا، بڑھ گئی ہے. ہم بڑھ گئے ہیں. تنابیں لمبی کرو، ڈوریاں کھولو اس کے لیے نیا یروشلم بنایا گیا ہے. اور نام کس کا؟ سارا کا، پرا کی بیوی کا. وہاں ہم نے جانا ہے. پر رویا کس نے رکھی تھی؟ ابراہم نے. نام کس کا؟ سارا کا. اسرائیل کلچر کے اندر باپ بچے کی شادی پہ گھر بنا کے اس کو دیتا، پھر شادی ہوتی. یہ کلچر ہے، یہ بھی اسکول تھا. مگر وہاں تو سارا کا نام. اس لیے اسحاق کی جب شادی ہوئی، ابراہم نے اس کے لیے گھر نہیں بنایا تھا. ابراہم نے اس کو سارا کا ڈیرا دیا. لکھا وہ اسحاق اپنی بیوی بولیے ربکا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں. پریز دی لارڈ. سارا کے گھر، سارا کا کمرہ وہاں پر لے گیا. اور یسوع مسیح مجھے آپ کو دلہن کو کہاں لے کے جائے گا؟ بولیے سارا کے ڈیرے میں، نئے یروشلم کے اندر. وہاں اس کا نام، وہاں لے کر جائے گا. وہ گھر، وہ یروشلم. یہ ٹوٹے پھوٹے کی مرمت، داؤد کا خیمہ کھڑا کیا گیا ہے. غیر قومیں مسیح میں آ گئی ہیں، اس کے رکھنے بند کیے گئے ہیں. اب اسرائیل بھی آئے گا. اس لیے کلیسیا کے اندر رہنے والے پناہ کے اندر ہیں اور پناہ لینے کو دوڑے جا رہے ہیں. مسیح کے اندر کہاں پر؟ آسمانی مقاموں کے اندر. یہاں خیمہ گاہ سے نکلنا ہے، کیمپ سے باہر جانا ہے. یہاں دل نہیں لگانا. کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے. اگر کسی نے دل لگانا ہوا ہے، نکلے، رہے، اچھی تعلیم حاصل کرے، گھر بار کھانا سب کچھ کرے، پر پردیس نہیں. ہمارا وطن جب وہاں ہے تو یہاں ایک ناگا کوئی کر کے دکھائے. اور کوئی ناگے پہ ناگا کرے اور مجھے کہے میں روحانی ہوں. مان لو، آپ خود ہی بتاؤ، میں مان لوں اس کی؟ نہیں مان. مجبوری ہو، بیمار ہو، بزرگ ہو، ایک لگ نہیں مانا جا سکتا. کہاں اس کو پہچان؟ یہاں دنیا کے چکروں کے اندر گھومگا، دنیا کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے. آؤ اس کی ذلت بولیے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلے. یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں. اس پائیدار شہر میں، نیو یروشلم، سارا کے ڈیرے میں، نیو یروشلم میں ہم پہنچ جائیں گے. وہ لے جائے گا ہمیں. پر یہاں اس کی بادشاہی، یہ خیمہ کھڑا ہو گیا ہے. اس کی بادشاہی کا، داؤد کا گرا خیمہ کھڑا ہو گیا ہے. اس کی مرمتیں ہو رہی ہیں. اسرائیل بھی واپس آ جائے گا. پھر 1000 سالہ بادشاہی کے اندر اس کی بادشاہی میں رہیں گے. پھر ابد تک اس کے ساتھ رہیں گے. دوڑے اس ابدی مکانوں میں، پناہ میں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں. آئیے کھڑے ہو جائیں، خدا کا شکر کریں کہ ہم خیمہ گاہ سے باہر جا رہے ہیں.